بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے نورانی قاعدہ چیپٹر نمبر 8۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، بابو، با یا زیر بی، بابو بی۔ ان حروفوں کو چیپٹر نمبر 8 کو حروف مدہ بھی بولا جاتا ہے۔ جیسے یہ با کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، با کے اوپر پیش ہے، اس کے بعد واو ہے اور واو کے اوپر جزم ہے۔ اسی طرح با کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد یا ہے، یا کے اوپر جزم ہے۔ جیسے زبر کے بعد الف آ جائے، یا پیش کے بعد واو جزم آ جائے، زیر کے بعد یا جزم آ جائے تو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ جزم کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا۔ اب آپ نے اس بات کو دھیان سے سننا ہے، یہ با کے اوپر زبر ہے۔ جتنے بھی قرآن میں الفاظ آتے ہیں، جب بھی کسی الفاظ کے اوپر زبر آ جائے، اس کے بعد الف آ رہا ہو، جیسے یہ با کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، زبر کے بعد الف آ جائے، اس الفاظ کو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ جیسے با الف زبر با، سیم اس کے نیچے دیکھیں، ثا کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے۔ کوئی بھی الفاظ ہو، اس کے اوپر زبر آ جائے اور زبر کے بعد الف آ رہا ہو، تب 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ جیسے یہ ہے ثا الف زبر ثا، خو الف زبر خو۔ اسی طرح آگے دیکھیں، یہ با ہے، با کے اوپر پیش ہے، آگے واو ہے، واو کے اوپر جزم ہے۔ جیسا پہلے میں نے آپ کو بتایا، جیسے کہ جزم کا مطلب ہے پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب با کے اوپر پیش آ رہا ہے اور اس کے بعد واو جزم والا ہے، مطلب واو کے اوپر جزم ہے، جب پیش کے بعد واو جزم والا آ جائے تب 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے اور ملا کے بھی پڑھا جائے گا۔ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے یہ فارمولہ یاد رکھنا ہے کہ پیش کے بعد واو جزم والا آ جائے، زبر کے بعد الف آ جائے، پیش کے بعد واو جزم والا آ جائے تو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ جیسے با واو پیش بو۔ اسی طرح آگے تیسرے الفاظ میں دیکھیں، با کے نیچے زیر ہے اور یا کے اوپر جزم ہے۔ اب اس کو بھی ملاتے ہوئے 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ جب یا کے اوپر جزم آ جائے اور اس سے پہلے زیر آ رہا ہو، تب بھی 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ شروع سے دیکھیں، زبر کے بعد الف آ جائے 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، پیش کے بعد واو جزم والا آ جائے 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، زیر کے بعد یا جزم والا آ جائے تب بھی 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ یا آپ اس کو یوں بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ یا جزم سے پہلے زیر آ جائے، واو جزم سے پہلے پیش آ جائے اور الف سے پہلے زبر آ جائے تو ان الفاظ کو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا یا آپ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ چلے جی آگے پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ۔ تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ اس میں آپ کو ایک ساتھ اور بھی بات بتا دوں کہ جب اگر آپ ٹیچر ہیں، آپ پڑھاتے ہیں یا آپ خود سیکھ رہے ہیں، تو آپ جب ان تینوں الفاظوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے، جیسے کہ تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تو اس طرح آپ نے مطلب تینوں الفاظوں کو ایک بار پڑھنے کے بعد
پھر ملا کے ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ ایک الفاظ پڑھنے کے بعد جب دوسرا پڑھیں گے تو پہلے دونوں الفاظوں کی آواز کو پڑھنے کے بعد پھر تیسرا الفاظ پڑھیں گے اور پھر تینوں الفاظوں کی آواز ایک ساتھ پڑھیں گے، جیسا کہ میں پہلے آپ کو تینوں اکٹھے پڑھ کے سناؤں گا، پھر اس کے بعد دو کر کے سناؤں گا۔ ابھی میں آپ کو تینوں پڑھ کے سناتا ہوں۔ تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ تینوں الفاظوں کو ایک ساتھ پڑھنا۔ اب یہ دوسرا طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ اگر تو آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ آگے قاعدہ پڑھاتے ہیں، تو جو میں نے آپ کو دوسرا طریقہ بتایا ہے، اگر آپ اس طرح سے بچوں کو سمجھائیں گے یا آپ خود سیکھ رہے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ جلدی سمجھ آ جائے گا۔ جب تینوں الفاظ ایک ساتھ پڑھے جائیں گے تو کنفیوژن میں بچہ آ جاتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے یہ تینوں الفاظ اب کس طرح پڑھنے ہیں۔ جب وہ سٹیپ بائی سٹیپ پڑھے گا، پہلا الفاظ پڑھے گا پھر دوسرے الفاظ پڑھے گا، تو دونوں کو جب ملائے گا تو اس کو ساؤنڈ کی جلدی سمجھ آئے گی، آواز کو کس طرح پڑھنا ہے۔ جیسے تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا تو جب وہ تیسرا الفاظ پڑھے گا تو اس کو جلدی سمجھ آ جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے سیکھتے ہیں۔ سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا سو، سا یا زیر سی، سا سو سی۔ حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا حو، حا یا زیر حی، حا حو حی۔ خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی۔ را الف زبر را، را واو پیش رو، را رو، را یا زیر ری، را رو ری۔ اس پہ ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جب را کے اوپر زبر آ جائے یا را کے اوپر پیش آ جائے تو اس را کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور جس را کے نیچے زیر آ جائے اس را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ جیسے آپ کو اس میں کلر بھی ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہوگا، جیسے یہ را گرین کلر میں ہے اور یہ جو باریک را ہے یہ ریڈ کلر میں ہے۔ اس را کے اوپر زبر ہے، اس را کو موٹا پڑھیں گے۔ آگے دوسرے را کے اوپر پیش ہے، اس را کو بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ جب را کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تب را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور جب را کے نیچے زیر آ جائے تب را کو باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے را رو ری۔ امید ہے آپ کو یہ بھی اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا زو، زا یا زیر زی، زا زو زی۔ طا الف زبر طا، طا واو پیش تو، طا تو، طا یا زیر طی، طا تو طی۔ ظا الف زبر ظا، ظا واو پیش ظو، ظا یا زیر ظی، ظا ظو ظی۔ فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی۔ اسی طرح آپ نے اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے، اب جیسے یہ فا کے اوپر زبر ہے اس کے بعد الف ہے، اس الف کو تو پڑھا جائے گا، لیکن جب یہ فا کو واو کے ساتھ ملایا جائے گا، واو کے اوپر جزم ہے، اس کے بعد والا جو الف ہے اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔
جیسے جتنا بھی پیچھے ہم نے یہ پڑھا، جیسے یہ ضا کے اوپر پیش ہے، اس کے بعد واو پہ جزم ہے، اس کے بعد الف ہے، یا آگے جتنا بھی سیکھیں گے، یا جو پہلے ہم نے چیپٹر کے شروع میں پڑھا، تو جو جزم والے الفاظ کے بعد الف آ جائے گا اس کو نہیں پڑھا جائے گا، اس کو سائلنٹ رکھا جائے گا۔ جیسے اس کے ہجے کی ہے فا واو پیش فو، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہوئے یوں پڑھ دیتے ہیں، اب اکثر لوگ اس کو یوں پڑھتے ہیں جیسے فا واو الف، الف کو نہیں پڑھنا بلکہ فا کو واو کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، الف کو نہیں ملانا۔ فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی، یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زیر جی، یا یو جی، حمزہ الف زبر آ، حمزہ واو پیش او، آ او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای، جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جا جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی، دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دا دو، دال یا زیر دی، دا دو دی، ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، ذا ذو، ذال یا زیر ذی، ذا ذو ذی، سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سا سو، سین یا زیر سی، سا سو سی، شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شا شو، شین یا زیر شی، شا شو شی، صاد الف زبر صا، صاد واو پیش سو، صا سو، صاد یا زیر صی، صا سو صی، ضاد الف زبر ضا، ضاد واو پیش ضو، ضا ضو، ضاد یا زیر ضی، ضا ضو ضی، عین الف زبر آ، عین واو پیش عو، عو، عین یا زیر عی، عو عی، غین الف زبر غا، غین واو پیش غو، غا غو، غین یا زیر غی، غا غو غی، قاف الف زبر قا، قاف واو پیش قو، قا قو، قاف یا زیر قی، قا قو قی، کاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، کا کو، کاف یا زیر کی، کا کو کی، لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی، لا لو لی، میم الف زبر ما، میم واو پیش مو،
میم یا زیر می، ما مو می، نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نانو، نون یا زیر نی، نانونی، واو الف زبر وا، واو واو پیش وو، واو، واو یا زیر وی، واو وی۔ امید ہے آپ کو یہ پورا چیپٹر اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کو کسی الفاظ کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ طریقہ سمجھانے کا اچھا لگا یا اچھا نہیں لگا یا آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔